کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کا ہو؟ کیا آپ کا شوہر پہلے جیسا پیار نہیں دیتا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے طریقے، ایسے عملی طریقے جو شوہر دل کو آپ کے لیے نرم اور وفادار بنا دے گا۔ یہ آزمودہ نسخے نہ صرف تعلقات کو بہتر بنائے گا بلکہ آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، رشتہ ازواج صرف ایک نام کا بندھن نہیں بلکہ یہ محبت، عزت اور اعتماد کی ایک خوبصورت ڈور ہے، مگر جب اس میں دوریاں آ جائیں تو دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن گھبرائیے نہیں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے اسلامی طریقے، محبت بھرے برتاؤ، زبان کے اثرات اور ایک خاص روحانی عمل جس سے شوہر آپ کا دیوانہ بن جائے گا۔ یہ نہ کوئی جادو ہے، ٹونا، بلکہ قرآن اور سنت سے لیا گیا ایسا مجرب عمل جو ہزاروں بہنوں نے آزمایا، فائدہ پایا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم آخر میں ایک خاص عمل اور چند سونے جیسے اصول بھی شیئر کریں گے جو شوہر کو قابو میں رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ شوہر کو خوش رکھنے کے طریقے عرض کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد عورت پر جس ذات کی اطاعت اور فرمان برداری لازم ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو ضرور عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اس عادت مندی اور دائمی خوش بختی تلاش کرنے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھیے عورت کے لیے جنت کا راستہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد شوہر کی اطاعت سے شروع ہوتا ہے۔ ذیل میں شوہر کو خوش رکھنے کے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں جن پر عمل کرنے کی صورت میں نہ صرف شوہر کو خوش رکھا جا سکتا ہے بلکہ ثواب آخرت بھی حقدار بن سکتی ہیں۔ نمبر 1، شوہر کے لیے زیب و زینت کرے۔ ہر شادی شدہ اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ باطنی زینت کے ساتھ ساتھ ممکنہ ہو تو مہندی، سرما، زیورات سے ظاہری زینت کا بھی اہتمام کرے۔ یاد رہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میاں بیوی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بے حد ضروری ہیں، کیونکہ حصول روزگار کے لیے محنت کے بعد دن بھر کا تھکا ہوا شوہر جب گھر لوٹتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی بیوی کو حسین و جمیل صورت میں دیکھتا ہے تو اپنی بیوی سے محبت اور اس کی طرف رغبت محسوس کرتا ہے۔ نیز عورت کا اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا خود اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نمبر 2، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ بیوی کو چاہیے کہ ہر نیک و جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کی ہر جائز طلب پر لبیک کہے کہ اس کی محبت انتہا تک پہنچ جائے اور محبت کو انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اپنے اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، ہمیشہ اپنے شوہر کا احترام کرے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہے، کیونکہ شوہر کی خوشی اور اطاعت گزاری میں ہی بیوی کے لیے جنت کی حقداری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے اخلاق، ثابت قدمی اور عمد عادات و اوصاف کے ذریعے اپنے شوہر کا دل جیت لے اور سسرال میں اپنے وقار قائم کرے، بد اخلاقی اور بد مزاجی سے پرہیز کرے، اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بنے، اس کی خواہش کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ شدید محبت و الفت کا اظہار کرے۔ نمبر 4، شوہر کی آمدنی پر راضی رہے۔
बीवी को चाहिए कि जो कुछ रब ने उसके शोहर को दिया है उस पर राजी रहते हुए रब का शुक्र अदा करे। अगर शोहर की आमदनी कम है तो उसको कम आमदनी पर ताने न दे और वो हराम रोजी में पड़ जाए, बल्कि इसका हौसला बढ़ाए और उसे हराम से बचकर हलाल रोजी कमाने ही की तलकीन करे। चुनांचे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पिछले जमाने में औरतों की यही आदत थी कि मर्द घर से निकलने लगता तो उसकी बीवी या बेटी उससे कहती कि हराम कमाई से बचते रहना, हम भूख और तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती। नंबर 5, शोहर की राजदारी बने। बीवी अपने शोहर की राजदार बनकर रहे। शोहर की कोई भी बात अपने सहेलियों वगैरह के सामने बयान न करे, बिलखसूस अपने और शोहर के पोशीदा मामलात को हरगिज न बताए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत अल्लाह पाक के नजदीक सबसे बुरा वो होगा जो अपनी बीवी या जो बीवी अपने शोहर से हाजत पूरी करे और अपने हम सफर का राज फाश कर दे, शोहर की हौसला अफजाई करे। नंबर 6, शोहर की हौसला अफजाई करे। जब शोहर किसी वजह से परेशानी का शिकार हो तो उसका हौसला बढ़ाए। अगर वो गुस्से में हो तो उसके सामने ऐसी गुफ्तगू करे जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर किसी बात पर नसीहत की जरूरत महसूस करे तो ऐसे अंदाज में नसीहत करे कि शोहर का न गुवार न गुजरे। हर वक्त नसीहत करने के बच्चे अगर शोहर मशवरा तलब करे तो उसे ऐसा मशवरा दे जो दीनी और अखलाकी और माशराती एतबार से दुरुस्त हो, शोहर के हक में मुफीद हो। नंबर 7, शोहर की पसंद को अपनी पसंद बनाए। बीवी को चाहिए कि शोहर की पसंद को अपनी पसंद बनाए, उसकी तबीयत को समझने की कोशिश करे, ऐसे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है। रहन सहन के मामलात में अपने रवैया ऐसा रखे कि शोहर कि दिल में ये बात बैठ जाए कि मैं अपनी बीवी के नजदीक बहुत अच्छा हूँ और वो मेरे साथ मोहताजी, खुशहाली और खुशियों गमी हर हाल में खुश है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। शोहर को खुश रखने के नुस्खे। शोहर को खुश रखने के चंद तरीके अर्ज करता हूँ, उन्हें अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोनों जहां में आप कामयाब रहेंगी। शोहर के लिए बनाओ सिंगार कीजिए। आज मामला उल्टा हो गया है, घर में तो शोहर के लिए बनाओ सिंगार नहीं होता मगर घर से बाहर जाने के लिए खूब जीनत इख्तियार की जाती है जिसमें माज़अल्लाह बेपर्दी नाजायज फैशन भी किया जा रहा होता है। याद रहे मखलूक की रिजा में अगर रब की नाराजगी हो तो हलाकत का बायस होगी। लिहाजा अगर शोहर बेपर्दगी या नाजायज फैशन मसलन आई ब्रू बनवाने का कहे तो हरगिज बात ना मानी जाए। शोहर की इताअत उन बातों में करनी है जो शरीयत के खिलाफ ना हो। बैज़ ख़वातीन शोहर के मानने वाली बहुत सी बातें नहीं मानती हो, नफ्स के बहकावे में आकर नाजायज बातें मानती हुई नजर आती हैं। खुदारा रब की रिजा को हर हाल में पेश नजर रखा जाए। शोहर थका हारा घर आए तो मुस्कुरा कर इस्तकबाल कीजिए। हरगिज बच्चों की शिकायत, सौदे सलफ की कमी का शिकवा वगैरह ना कीजिए कि फला चीज नहीं लाए, आपको याद ही नहीं रहा, हाँ बस मेरा ही सामान भूलते हैं आप, या कोई सामान लाने पर यह कहना कि पता नहीं कब ढंग का सामान लाना आएगा। आपको इस तरह शिकायत करने के बजाय पानी पेश कीजिए, खाना पेश कीजिए। बच्चों को भी उनके अब्बू आने से पहले साफ सुथरा रखिए। घर में भी चमकता हुआ बच्चों को भी कहिए कि अपने अब्बू के आने से पहले अपने तमाम झगड़े खत्म कर दीजिए। आपके अब्बू थक कर आते हैं, आपको इस तरह देखकर उनकी थकन में मजीद इजाफा होगा। कोई गम की खबर हो तो फौरन न सुना दीजिए बल्कि तसल्ली से बताइए। शोहर ऐसे कोई चीज मसलन सूट वगैरह लेकर आए जो आपके लिए खास हो लेकिन आपको अच्छा ना लगे तो फिर भी खुशी का इजहार कीजिए और शुक्रिया अदा कीजिए, फिर देखिए कि उसका असर कितना अच्छा होगा।
اگر آپ ٹوکیں گی یہ اچھی چیز نہیں تو وہ آئندہ آپ کے لیے وہ چیز ہو سکے نہ لائے، اگر آپ تعریف کریں گی تو ہو سکے اس سے اچھی چیز لے کر دے۔ شوہر کی حیثیت سے زیادہ فرمائش نہ کیجیے، بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ شوہر کے راز کی حفاظت کیجیے، اس کی کوئی ایسی بات میکے میں نہ بتائیے، میکے والی آپ کے شوہر کو کمتر جانے، بلکہ میکے میں شوہر کی اچھی عادتوں کا ہی ذکر کیجیے۔ شوہر کی پسند کے کھانے بنانے کی کوشش کیجیے، کہ کہا جاتا ہے کہ دل کا راستہ معدے سے گزرتا ہے۔ ہر وقت تھکن، بیماری، کمزوری کا رونا روئیے، اپنے آپ کو چست رکھنے کی کوشش کیجیے۔ روز روز بیماری، تھکن اور کمزوری کا سن کر شوہر بیزار ہو جاتا ہے، بیماری تو خود بھی نظر آ جاتی ہے، لہذا ذکر کرنے سے بچنا ہی بہتر ہے، مگر ہاں جب ضرورت ہو، اگر شوہر کی طرف سے ڈانٹ پڑے تو اس وقت بالکل خاموشی اختیار کیجیے، بلکہ موقع ہو تو مسکرا کر بھی دیجیے، سامنے ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ڈانٹ اگرچہ غلط پڑے پھر بھی نہ بولیے، خواہ بعد میں وقت مناسب پر بات کر لیجیے۔ یہ نہ سوچئے کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں اپنے حق کے لیے ضرور بولوں گی، یہ غلط بولتی ہے تو میں کیوں برداشت کروں۔ اس طرح بات بنے گی نہیں بلکہ بگڑ جائے گی، بلکہ اکثر گھر ٹوٹنے کا سبب عورتوں کی زبان درازی بھی ہوتی ہے۔ حیثیت سے بڑھ کر دنیاوی خواہشات طلب کرنا، زبان درازی کرنا طلاق کی شرح میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ سوچ اپنا لیجئے کہ خاموش رہوں گی تاکہ مسئلے پیدا نہ ہوں، مسکراؤں گی تاکہ مسئلے ختم ہوں۔ بے عیب اور آئیڈیل شوہر ملنا قریب بے ناممکن ہے، لیکن دودھ کی دھلی تو ہم خود بھی نہیں، اسی لیے یہ سوچئے اگر شوہر میں کچھ برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہوں گی، لہذا اچھائیوں پر نظر رکھیے، گندی مکھی نہ بننے کہ جو پیپ اور زخم ڈھونڈتی ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں، شوہر نادار تو شوہر کو اپنا مال پیش کیجیے، اور اس کے سلسلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار پیش نظر رکھیے۔ شوہر پر اپنا مال خرچ کرنا کتنا عظیم کام ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، دو عورتیں دروازے پر کھڑی یہ سوال کر رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہر و زیر کفالت یتیموں پر صدقہ کریں تو کیا ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا وہ عورتیں کون ہیں؟ عرض کی انصار کی ایک عورت اور زینب ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا، دوسرا صدقے کا۔ شوہر کی درست تنقید پر فوراً توجہ دیجیے، غلطی فوراً مان کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیجیے، بلکہ کبھی کبھار بغیر کسی وجہ کے بھی معاف مانگ لیجیے۔ میں آپ کا مکمل خیال نہیں رکھ پاتی، یا کبھی مجھ سے خطا ہو گئی ہو تو مجھے بھی معلوم نہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ اس طرح معافی سے شوہر کے دل میں آپ کے لیے مزید جگہ بنے گی۔ ان کی تعریف ان کے سامنے کیا کیجیے، مثلا کبھی نیا لباس پہنے یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور اظہار کیجیے۔ کبھی کہیے کہ آج تو آپ بہت اچھا فرش گوشت لائے ہیں، ماشاءاللہ آج زبردست یہ فروٹ لائے ہیں، یہ چیز اچھی لائے ہیں، یہ سوٹ اچھا لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح جائز تعریفات کرتے جائیے، انشاءاللہ وہ آپ کے گنگنتا پھرے گا۔ اس کی تعریف کریں۔ بعض عورتیں تعریف کرنے میں بہت کنجوسی ہوتی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ کنجوسی ہے تو بات بلا تکلف اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ شوہر کی بہن، بھائی، والدین وغیرہ کی برائی کبھی اس کے سامنے نہ کیجیے۔ اگر سسرال والوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر آپ نے صبر کر لیا تو سسرال والوں کے ساتھ ساتھ شوہر کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ نیک کاموں، صدقہ خیرات، علم دین، ہلکے با جماعت نماز وغیرہ کی ترغیب حکمت عملی کے ساتھ دلاتی رہے۔ اگر کوئی جائز بات منوانی ہو تو پہلے جائز تعریف کریں، پھر بات کریں ٹھنڈے اور میٹھے لہجے۔ بہنوں یاد رکھیے، رشتہ صرف دعاؤں سے نہیں، محبت بھرے عمل اور صبر سے بنتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کا عزت و محبت دے تو آج سے ہی ان پر عمل کریں، تھوڑا وقت نکال کر یہ وظیفہ بھی کریں۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، نماز عصر کے بعد یا ودود 101 بار پڑھ کر شوہر کا تصور کر کے اس پر خوب دم کر دیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کے محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور دل سے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی شیئر کریں تاکہ مزید بہنوں کی زندگی میں سکون آئے۔ کمنٹس میں اللہ میرے رشتے میں محبت پیدا فرما لکھیں تاکہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور روحانی نسخے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔